عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ یہ ہفتہ بہت ہی مخصوص ہفتہ ہے مسیحی زندگی میں، کیونکہ یسوع ہمارے خداوند نے اپنی جان کی قربانی دے کر صلیب پر اپنا لہو بہا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ صرف یہی نہیں، ہم ایوب کے نسخے سے، ایوب کے کتاب سے، جو کہ بائبل مقدس میں سب سے پرانی کتاب ہے، پڑھتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے۔ قبر نے اسے اپنے پاس ٹھہرا نہ سکا، وہ صرف مہمان تھے۔ جمعے کے دن، جسے ہم جمعۃ المبارک کہتے ہیں یا پھر گڈ فرائیڈے، گڈ یا مبارک کیوں کہتے ہیں؟ جب ہمارے منجی، ہمارے خداوند نے اپنی جان دی، وہ موا۔ مبارک اس لیے کہ خداوند کا نقشہ ہی یہی تھا کہ وہ آ کر ہماری جگہ لے۔ ہم نے وہ دکھ سہنے تھے، ہم نے سزا پانی تھی، مگر اس نے ہمارے سزاؤں کو اپنے اوپر لیا صلیب پر۔ یسوع صلیب پر موا، میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، میرے لیے، تیرے لیے۔ اس نے وہ عظیم دکھ میرے لیے اور آپ کے لیے سہا تاکہ میں زندہ رہوں۔ مگر خداوند یسوع مسیح صرف ہمارے لیے موئے نہیں، گاڑے گئے نہیں، بلکہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے، جیسے ایوب کہتا ہے کہ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا، میرا نجات گر زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ یہ ایک نبوت ہے خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں۔ کتاب مقدس بائبل کے سب سے پرانے کتاب میں یہ ذکر ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم لوگوں کی آنکھوں کو کھولے آج، تاکہ ہم اس حقیقت کو جانیں اور سمجھیں، اس حقیقت کو جانیں اور سمجھیں۔ جیسے کہ یسیہ کے کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہو، کیونکہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر، پوری دنیا کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر اس بدصورتی کو متحمل ہوئے مسیح، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا تاکہ ہم زندہ رہیں، تاکہ ہمیں وہ خدا باپ کے حضور مقبول اور خوبصورت تقدیم کرے۔ یہ ہے میرا مسیح، وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری مشقتیں اٹھا لی۔ آپ مہربانی سے کچھ دیر بعد فون کریں۔
پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہم بد کردار تھے، اس نے وہ سب اپنے اوپر اٹھا لیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم شفا پائیں۔ ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ ہم سب کی بدکرداری، ہم سب نکمے، بدکردار، بدصورت، گنہگار، خدا کے دشمن، خدا سے پرے، خدا سے دور، ان سب کو خدا نے مسیح پر لادا۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں۔ کس چیز کی بوجھ؟ اس دنیاوی بوجھ کی بارے میں نہیں، یہ گناہ کا بوجھ جو ہے، اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں اور محنت اٹھانے والوں۔ کس چیز کی محنت؟ ہم اس کی مشقت اور محنت کرتے ہیں، یہ مزاروں پر جاؤ، قبروں پر جاؤ، یہ تعویذیں کرو وغیرہ، یہ سب محنتیں ہیں جو کہ کوئی پھل نہیں لاتا۔ صرف یسوع مسیح کے پاس آنا، جس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا، تاکہ ہمیں محنت کشی سے کہ ہم گناہ سے بچیں، اس سے آزاد کرے، اور اس نے کیا۔ اور خداوند فرماتے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں اور محنت کشو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تم لوگ اپنی کوششوں کے بلبوتے پر اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، اس بوجھ کو تحمل نہیں کر سکتے، صرف میں کر سکتا ہوں۔ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں نرم دل ہوں، میرا دل نرم ہے تمہارے لیے، اور تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اگر آپ کو آرامش، سلامتی، صلح چاہیے تو وہ صرف مسیح میں ہے، کسی دین، دھرم یا مذہب میں نہیں، صرف اور صرف مسیح میں ہے، کسی اور میں نہیں۔ آج میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں، برائے مہربانی آپ کلپ کے بعد فون کریں۔ اس کلپ کو دیکھیں، یہ کلپ وہیں پہ ریکارڈ کی گئی ہے جہاں پر، جس کو ہم جلجتا یا گولگوتھا یا کھوپڑی کہتے ہیں، پہاڑی، وہیں پر ریکارڈ کی گئی ہے جہاں پر وہ قبر خالی ہے۔ قبر خالی نگر کار یزدان ماں، زندہ عیسیٰ ببین اصل ایمان ماں۔ زندہ عیسیٰ کو دیکھ، وہ ہمارا اصل ایمان ہے۔ قبر خالی نگر دیکھو قبر خالی کو، وہ ہمارا اصل ایمان ہے، وہ ہمارا اصل ایمان ہے۔ تو یہ کلپ جو ہے آپ کے لیے وہیں پہ ریکارڈ کی گئی ہے جہاں پر خداوند یسوع مصلوب ہوئے اور پھر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ آئیے یہ کلپ دیکھیں گے۔ برائے مہربانی کلپ کے دوران آپ کال نہ کریں، کلپ کو دیکھیں، پیغام کو سنیں، کلپ کے بعد، اس کے بعد آپ آدھی رات تک کال کر سکتے ہیں۔ آئیے یہ کلپ ایک ساتھ ہم دیکھیں گے۔ چرچ آف دا ہولی سپلکر، یہ وہ کلیسیا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، باہری دروازہ، لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اوپری والا حصہ ہے، مگر میرے گائیڈ نے جو بہت ہی ان کو جانکاری حاصل ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹورسٹوں کے لیے کرتے ہیں، مگر در حقیقت میں یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر والے حصے میں
पहाड़ी में उस वक्त यहाँ पर वो मसलूब हुए, यहाँ पर वो मसलूब हुए। और हम लूका की इंजील 23 बाब और 26 आयत में पढ़ते हैं, इससे पहले पिलातुस के पास खुदावंद यीशु मसीह को ले जाया गया और पिलातुस ने 3 बार कोशिश की कि खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ाए, मगर लोग चिल्लाते रहे कि उसको मसलूब करना। बिलाखिर उसने अपने हाथ धोए कि इसके खून से मैं अपना हाथ धोता हूँ कि मैं मुक़स्सिर नहीं, और उसे घसीट कर सलीब उसके पीछे यहाँ पर लाया गया। यूँ पढ़ते हैं हम लूका की इंजील 23 बाब में, और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमऊन नाम एक किरीनी को जो देहात से आता था पकड़कर सलीब उस पर ला दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम के बेटियों, मेरे लिए न रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बारवर न हुए और जो छातियाँ जिन्होंने दूध न पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टेलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं, यानी मसलूब किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, ये वही जगह है, ये बिल्कुल वही मकाम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरआ डाला। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी टट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर टट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमें बचा अगर तू मसीह है। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु का जवाब इनके लिए, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक
तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मुक़द्दस का पर्दा बीच से फट गया। यानी मुक़द्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे तक हम दूसरे अनाजील में पढ़ते हैं, जैसे कि मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील और यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 27 बाब में 45 से 56 आयत तक, मरकस की इंजील 15:33 से 41 तक और यूहन्ना की इंजील 19 बाब 28 से 30 आयत तक पढ़ते हैं। और मुक़द्दस का पर्दा बीच से फट गया यानी ऊपर से नीचे तक। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपने रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि उसने कहा टेटेलिस्टे, यानी सब काम तमाम हुए, जिस काम के लिए वो आया था उसने उसको अंजाम दिया। ये ज़बूर 22 उसका आखिरी हिस्से की नबूवत है जो पूरा हुआ। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक यह आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को आए थे, इसको देखने आए थे, ये नज़ारा, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। और इसके आगे हम देखते हैं कि यीशु की तदफीन हुई। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था, और उनकी सलाह और काम से रजामंद न था। ये यहूदियों के शहर आर्मितिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा और फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदाई हुई थी। जिस कब्र की बात हो रही है वो इस दरवाजे के अंदर जाकर हम इसे देख सकते हैं। और लिखा हुआ है, उसमें कोई कभी ना रखा गया था उस कब्र में। वो तैयारी का दिन था और सबत का दिन शुरू होने को था। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीज़ें और इत्र तैयार किया। और फिर हम लूका की इंजील 24 आयत को पढ़ते हैं कि सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन यानी अतवार को, संडे को, अतवार को वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावन यीशु की लाश न पाई। जब वो अंदर गए तो खुदावन यीशु मसीह की लाश वो न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, 2 शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो, जब गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। और मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ और मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। फिर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नज़र की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है
اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے مصلوب ہونے کے بعد وہاں پر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹینٹ کے پیچھے جو ہے وہ اوپری والا حصہ، وہاں پر مصلوب ہوئے اور پھر ان کو یہاں لا کر دفن کیا گیا۔ اب میں اندر جاؤں گا، یہاں لا کر دفن کیا گیا۔ اور دیکھیں گے آج بھی اس جگہ میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر اس تاریخی مقام کو دیکھتے ہیں، تو بہت ہی لازم ہے میرے لیے، خصوصاً یہ تیسری مرتبہ ہے میں یہاں پر آ رہا ہوں، اور یہاں پر آ کر خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا۔ یہاں پر لوگ کھڑے ہیں کہ اس خالی قبر کے اندر جائیں، میں اندر نہیں جاؤں گا، مگر آپ یہ دیکھیں بھیڑ ہے، یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو یہاں پر لوگ کھڑے ہیں، یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جائے۔ اور یہ وہی جگہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بالکل وہی جگہ ہے، دیکھیں یہ دیکھیں لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے، لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جائیں، یہ سارے کے سارے لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے۔ اور یہاں کے جو آج کل کے مسیحی مولوی صاحبان ہیں ان کی نگہبانی کر رہے ہیں، تو دیکھیں اس وقت بھی لوگ آ رہے تھے اور قبر خالی تھا، آج بھی وہ قبر خالی ہی ہے، عورتیں آج بھی نکلتی ہیں وہاں سے اور قبر کو خالی پاتے ہیں۔ ایک ہی قبر ہے، خداوند یسوع مسیح کا قبر، جو اب بھی خالی ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا قبر ہے، خالی قبر ہے، تو یہ بالکل وہی جگہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں وہاں پر، یہ وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، یہ دیکھو عورتیں اب بھی آ رہی ہیں، 2000 سال بعد بھی آ رہے ہیں اور قبر کو خالی دیکھتے ہیں، قبر کو بالکل خالی دیکھتے ہیں۔ عورتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں اور قبر کو خالی پاتے ہیں۔ وہ یہاں نہیں، فرشتوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، وہ زندہ ہوا ہے، جی اٹھا ہے، جیسے کہ اس نے گلیل میں آپ سب کو بتایا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ خداوند ہے، وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ جیوت خداوند ہے۔ یہاں پر لوگ یہ کیتھولکس ہیں، ماس کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں، یہاں پر ہر گروہ کے مسیحی لوگ آتے ہیں اور اب بھی گواہی کے طور پر اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھ لیں ذرا، یہاں پر ایک سیڑھی ہے میرے خیال میں جہاں اوپر جاتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں، تو میں کبھی گیا نہیں یہاں پر اور پہلی بار کوشش کرتا ہوں جاؤں۔ یہ سیڑھیاں ہیں، میرے خیال میں ان سیڑھیوں کے اوپر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں ایسے قبر ہوا کرتے تھے جس طرح کا ایک آپ نے وہاں پر دیکھا۔ They do service year round. They do self at every, besides the Catholic founder that are used to see every church that looks. Hold it so steady. Oh shit. یہ دیکھیں یہاں پر ایسا قبر ہوا کرتا تھا۔
میری دعا یہ ہے کہ آپ نے یہ مقام دیکھا. میری دعا یہ ہے کہ آپ کے دل کو چھوا ہے کہ مسیح زندہ ہے. وہ ایک ہی ہے جو کہ ہماری خاطر بوا اور گاڑا گیا، مگر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا. وہ آسمان کو 40 دن کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ پھر سنگتی کی. بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ آسمان کو چلا گیا. وہ آسمان کو یہ کہہ کر چلا گیا، اور فرشتوں نے کہا جس یسوع کو تم نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے وہ واپس لوٹے گا، واپس آئے گا. یہ ہے میرا مسیح، یہ ہے میرا مسیح. یشوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا تیرے لیے، میرے لیے. دھارا وہ کیسی خون کی مسیح کے صلیب سے بہہ رہی. دھارا وہ کیسی خون کی مسیح کے صلیب سے بہہ رہی. دھل گئے گناہ، مٹ گئے داغ، یشوع مسیح کے لہو سے. یشوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے. دھو ڈالو آج گناہوں کو، دل سے مٹا دو داغوں کو. دھو ڈالو آج گناہوں کو، دل سے مٹا دو داغوں کو. ہو جاؤ صاف تن من سے آج، یشوع مسیح کے لہو سے. یشوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے. مارا گیا تھا صلیب پر، چھیدا گیا تھا صلیب پر. میں بھی بچا، تم بھی بچو خداوند کے سزاؤں سے. یشوع صلیب پر موا میرے لیے، میرے لیے. کیسا عظیم دکھ سہا میرے لیے، میرے لیے. آمین آمین آمین. یشوع صلیب پر ہوا میرے لیے تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا میرے لیے تیرے لیے. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو بہن، ہیلو ہیلو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بات پاسٹر جی. ٹھیک ہے آپ؟ ہاں جی ہاں خدا کا شکر ہے. میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی بہن؟ پاسٹر جی میری چھوٹی بہن ہے، وہ بیمار، مطلب اکثر ہی بیمار ہو جاندی ہے. سمجھ ہی نہیں آتی، انہیں ٹیسٹ بھی وہ کروا لے پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں کی مسئلہ وا.
میں ضرور دعا کروں گا. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ اس کا نام ہے نجمہ. ضرور. اے خداوند میں اس وقت بہن نجمہ جو سائیوال میں ہے دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو چنگائی دے. خداوند تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. ہاللویا. ہیلو السلام جی پاسٹر. سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک سر. میں گلباز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ہاں جی بھائی گلباز، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند اسلام آباد کو آپ کے وسیلے سے برکت دے. بات کریں سر. میں نے پچھلے ویڈنسڈے بھی آپ سے دعا کروائی تھی الرجی کے لیے نا. میرے باڈی میں پوری میں الرجی ہے تو جسم پہ دبے بن جاتے ہیں. ہاں جی تو کائنڈلی وہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ضرور میں دعا کروں الرجی سے جان چھوڑ. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند میں اس وقت اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں اس الرجی سے بھائی کو چھٹکارا ملے تو ان کو شفا بخش، ان کے بدن کو چھو اے خداوند اور ان کو چنگائی دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. ہیلو بھائی آپ نے ہاں ہیلو میں سن رہا ہوں، بات کریں. ہاں جی پاسٹر جی سلام. آپ کو بھی سلام. ہاں جی وہاں سے بول رہی ہوں. ہاں جی واقعات سے. ہاں جی. میرے تینوں ہی پوتے ہیں، ینگ ہے، جوان ہے، خوبصورت ہیں، تو کوئی نوکری نہیں مل رہی ان کو. جب ملتی ہے تو ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ جانے آنے کو. پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے. میں ضرور دعا کروں گا، کر کے ضرور دعا کروں گا. شہزاد نام ایک کا نام ہے ایڈم، ایک کا نام ہے کیلون، ایک کا نام ہے ہیریسن. اے خداوند میں ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان تیرے بندوں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو حرکت جسمانی اور روانی عطا فرما. جس جاب میں وہ جاتے ہیں خداوند وہ اس میں ٹکے رہیں اور برکت پائیں، اور بہن کو بھی برکت دے خداوند. ان کے لیے راہیں ہموار کر خداوند. میں یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. ہیلو ہاں جی بہن. میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں رشیدہ. ہاں جی بہن رشیدہ، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. بات کریں. پر صاحب جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانی ہے. وہ اس وقت فوجی ہے، کراچی میں ہاسپٹل میں داخل ہے. ان کا نام کیا ہے؟ شہباز مسیح. اے خداوند اس وقت میں شہباز کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند. میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفا اور تیری دست شفاعت، اور اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت ان پر ہو. میں دعا کرتا ہوں وہ چنگائی پائیں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. اور بیٹی کے لیے دعا کروانی ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کو خدا باپ اولاد جیسی نعمت عطا کرے. ان کا نام کیا ہے بہن؟ سمیرہ. اے خداوند میں بہن سمیرہ کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں خداوند. میں دعا کرتا ہوں کہ تو اے خداوند ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، ان کے بدن کو چھو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے پاس صاحب. پاس صاحب میں اپنے بیٹے لیے دعا کروانی ہوں. پولیس نے نا نجائز پھڑیا انہوں. آپ کیا ہوا ہے ان کو؟ پولیس نے پھڑیا میرے بچے کو. ضرور دعا کروں گا. اے خداوند میں اس وقت بھائی کے اولاد واسطے دعا کرے. میں ان کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ پولیس کے حوالے ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند تو اصلاح لا یہاں پر. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ عدالت ہو. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، ان کو چھٹکارا ملے اس سے. خداوند تیرے دست شفقت ان پر ہو. بھائی کو بھی تسلی دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو آپ نے فون کیا. السلام، کیسے ہیں آپ؟ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. بات کریں بھائی. جی سر خداوند کا شکر ہے. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. آپ کا لائیو پروگرام چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بس شکرگزاری کرتے ہیں خداوند کی. خدا کا شکر، بہت زیادہ بڑی برکت دے. بہت شکریہ بھائی. خداوند آپ کو بھی برکت دے.
अच्छा सर, मेरे वालिद साहब हैं तो उनके लिए दुआ करें, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो 80 से उनकी ज्यादा उम्र है उनकी। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है उनके लिए, और मैं ज़रूर उनके लिए दुआ करूंगा। आपका नाम क्या है और आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मेरा नाम सलामत मसीह है, मेरे वालिद साहब का नाम सुरजन मसीह। खुदावन मैं सलामत मसीह के लिए, अपने भाई के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, तू उनको बरकत दे, और उनके वालिद के लिए खुदावन सुरजन मसीह के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको क़ुव्वत जिस्मानी और रवानी अता फरमा, उनको छू और तेरे दस्त शफ़क़त उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में, आमीन आमीन और आमीन। और खुदावन आपको बरकत दे भाई, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का सर जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, मेरा नंबर सेव कर लें, ठीक है ना, सलामत मसीह के नाम से। ज़रूर ज़रूर, कभी भूले ना। ज़रूर, खुदावन आपको बरकत दे। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम भाई, खुदावन की सलामती आप पर हो। कैसे हैं भाई? ठीक है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बिशारत मसीह बोल रहा। हाँ भाई, बिशारत मसीह, खुदा आपको बरकत दे। बात करें। जे पट्ठे जे दर्द होण लई आ ते मैं आपका प्रोग्राम भी वेखण लिया ते दर्द 10-12 दिनों तो होण लई आ। और मैं ज़रूर दुआ करूंगा आपके लिए। आपने अपना नाम क्या बताया? बिशारत मसीह। खुदावन मैं बशारत मसीह के लिए दुआ करता हूँ कि वो तेरी बशारत क़ुव्वत से दे, तो उनको जिस्मानी क़ुव्वत बख्श और उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई बशारत, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसे? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। बात करें बहन, वक्त कम है। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आप फिर से कोशिश करें प्रोग्राम के बाद, या क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कट रही है बहन। हेलो, हाँ जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावंद का शुक्र है सर, क्या हाल है आपका? खैरियत है? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। यीशु जिंदा है। हालेलुया जी, यीशु जिंदा है सर। हाँ जी, बात करें। तो मैं अर्ज करता हूँ कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को भाई। सारे कामों में मेरी मदद और रहनुमाई करे जी, तो वो खुदावंद सारे कामों में मेरी मदद और रहनुमाई करे, आप उसके लिए दुआ करें खुसूसी तौर पे। आपकी आवाज़ कट गई, मगर मैं दुआ करता हूँ, खुदावन सुनने वाला है, वो जानता है सब कुछ। आए खुदावन, मैं अपने भाई के लिए जो दुआ की दरख्वास्त की है, मैं दुआ करता हूँ खुदावन वो तेरे मर्जी के मुताबिक पूरी हो खुदावन। उस भाई के लिए जिनके लिए कॉल किया है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। हाँ जी, हाँ, शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन आमीन। हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावंद दा शुक्र है सर। मेरी कमर विच बड़ी दर्द सी। हाँ जी, मैं भतीजे नु फोन करके बुलाया ही ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੱਟਣਾ ਪਕੇ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। खुदा का शुक्र है। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक हो गया। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। खुदावन आपको बरकत दे इस गवाही के लिए, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। ज़रूर आया खुदावन, मैं इनके भतीजे के लिए दुआ करता हूँ, खुदावन उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हालेलुया हालेलुया। हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक जी पास साहब, और सुना? खुदा का शुक्र। बेटी के पेपर हो रहे हैं, तो
اس کے لیے دعا کرنی ہے. مسکان نام ہے اس کا. مسکان نام ہے. خداون تم بہن مسکان کے لیے مسکان لا، اور میں دعا کرتا ہوں خداون، میں دعا کرتا ہوں ان کو سرفرازی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، حضوری ذہن عطا فرما خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. ہاللویا ہاللویا. ہیلو ہیلو سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سلام، میں سن رہا ہوں، بات کریں. بھائی صاحب میرا بھائی ہے تو ساہ خراب ہوں تو وہ دعا کرنی ہے. ضرور. ان کا نام کیا ہے؟ ساہ کا مسئلہ مانویل. اے خداون میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں خداون تیرے دست شفقت، تیری شفا اور تیری سلامتی بھائی پر، اور بھائی پر بھی، بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو بھی برکت دے خداون یسوع مسیح کے مقدس مبارک نام میں مانتا ہوں، آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہاللویا. ہیلو سلام. خداون کی سلامتی آپ پر ہو. بات کریں بہن. میں دعا کروانی تھی، میرے گھٹنے میں تکلیف ہے اور پریشر نا بہت زیادہ. آپ کا نام کیا ہے بہن؟ میں بات کر رہی ہوں پہلے. آپ کی آواز کٹ رہی، مگر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اے خداون میں اس وقت بہن کے لیے دعا کرتا ہوں خداون، ان کے گھٹنوں میں جو درد ہے خداون ان کو شفا عطا فرما، ان کو چھو، ان کے بدن کو چھو. اے خداون وہ تیری بیٹی ہے خداون، ان کو چھو، ان کو سلامتی بخش خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. خداون آپ کو برکت دے، آمین. ہلو کیا ہو رہا ہے اس کو؟ ہلو. نہیں، موسم خراب ہے. اور میں کوئی بات نہیں، موسم. بہن میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو، آپ نے فون کیا ہے، بات کریں. جی سلام پاسٹر جی. سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہوں، شکر ہے خداون کا. پاسٹر جی میں پشاور سے مہوش بات کر رہی ہوں. ہاں بہن مہوش، خداون آپ کو برکت دے. آمین. پاسٹر جی میں عامر کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں. یہ آپ سے ریگولر ہر ویڈنسڈے کو دعا کرواتے ہیں. ہاں جی. اور ان کو بہت برکت ملی ہے، تو اب ان کے لیے کائنڈلی یہ دعا کیجیے گا کہ بس یہ بول پائیں. ابھی یہ کافی بولتے ہیں، یہ فالج کے مریض ہیں نا. ضرور. اے خداون میں اس وقت، اے خداون میں اس تیرے بندے کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے فرزند کو تیرے حضور لاتا ہوں خداون. تو رحم فرما. میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کو شفائے کامل عطا فرما، بہن کو برکت دے اور پشاوریوں کو ان کے وسیلے سے برکت ملے خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. خداون آپ کو برکت دے. ہاللویا. ہیلو سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ساڈا بابا ہے تو دعا کرنا جی. ہاں جی میں ضرور دعا کراں گا. تہاڈا نام کی ہے پرا جی؟ میرا نام عرفان ہے، میں سرگودا تو کال کر رہا ہوں. خداون تانوں برکت دے، خداون سرگودے نو برکت دے. اور میں آپ کے والد کے لیے میں دعا کروں، آپ نے کہا؟ ہاں جی والد ہے ہمارا. ہاں جی بشیر نام ہے. بشیر ہے. خداون میں بھائی بشیر کے لیے دعا کرتا ہوں خداون ان کو قوت جسمانی اور سلامتی عطا فرما، ان کے بدن کو چھو، ان کو برکت دے اور بھائی کو بھی برکت دے، اور ان کے وسیلے سرگودے والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کو بھی برکت دے. رہے کہ تیرا نور چمکے سرگودا میں اور لوگ یسوع کو دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. آمین آمین. ہیلو آپ نے فون کیا، مہربانی سے بات کریں، وقت کم ہے. ہیلو سلام بہن جی. سلام بہن جی، بات کریں. ہاں جی پاسٹر جی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے پرے کروانی ہے. حزائل سہیل نام ہے. اور میرے بیٹے کی ٹمی کے اندر گلٹی فیل ہوتی ہے، اور جب وہ شور کرتا ہے جیسے ایک بچہ بہت زور سے چیخ مارتا ہے، اور جو اس کی نسیں ہیں وہ پھول جاتی ہیں. تو پلیز کائنڈلی آپ پرے کیجیے گا. ان کا نام کیا ہے؟ حزائل سہیل. اے خداون میں اس وقت اس بچے کے لیے دعا کرتا ہوں خداون، تیرے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں خداون، تو ان کے دل و دماغ کو اپنے ہاتھوں میں رکھ خداون. تو ان کو اے خداون شفائے کامل عطا فرما، تاکہ ان کی جو نروسنس ہے، جو مشکلات ہے، جو کیمیکل امبیلنس ہے خداون، میں دعا کرتا ہوں وہ درست ہو اور وہ
पाक हो जाएं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। और जी आवाज कटती है ना भी मेरे भतीजे दी, वो भी भतीजा है मेरा। अच्छा, फजल टॉप तो मैं ज़रूर दुआ करूंगा। ऐ खुदा उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। सुनो ना सर, हाँ जी, उन्होंने प्रोग्राम है चर्च, हाँ जी, इतवार ਨੂੰ हाँ जी, जो कह रहा है नाश्ता नुश्ता देता है, वो कहता है मेरा ना प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਬੇਗਮ ਲਈ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। इनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। हेलो हेलो हेलो, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ हाँ ਹੁਣ जी, ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी बहन, पट्टियाँ वास्ते आप फिर से दोहराएं क्योंकि आपकी आवाज़ कट गई। आप फिर से दोहराएं, आप क्या बताना चाहते? दुआ मैंने दुआ करवाई, हाँ जी, तो मैंने दुआ करवाई थी तो मेरे ना ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था। खुदा का तो अब शुक्र। मेरे पट्ठों में दर्द है। हाँ, तो मैं गवाही देना चाहती थी, तो अब मेरे पट्ठों में दर्द है, तो उसके लिए दुआ करें। ज़रूर तो मैं दुआ करूंगा। बहन आपका नाम क्या है? आपकी आवाज़ कट गई है। खुदावन मैं बहन के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। उनके पट्ठों में जो दर्द है खुदावन तो उनको छू और उनको सलामती बख्श और उन पर तेरी शफा हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है, मेहरबानी से आप बात करें क्योंकि वक्त बहुत कम है। पास्टर जी, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। खुदा का शुक्र है, बात करें, वक्त बहुत कम है बहन। तो ना मैंने गवाही भी देनी थी, मैंने दुआ करवाई थी गले के थायराइड के हाँ लिए जी, और खुदावन का शुक्र है कि मैंने टेस्ट करवाए, वो ठीक आया, नॉर्मल आया है। अब आप मेरे लिए तो आप मेरे लिए अब दुआ करें कि 2-2.5-3 साल हो गया, औलाद नहीं है, खुदावन मुझे फरजान जैसी बरकत दे, हन्ना की तरह मेरी दुआ और गोद भरे। ज़रूर मैं दुआ करूंगा। मैं आपका नाम भूल गया बहन। उमारिया है। खुदावन मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने उनको शफा दी, तूने दुआएं सुनी। खुदावन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अब कि तू तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको नियामत औलाद अता फरमा, उनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो, आप हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, टीवी की आवाज़ को कम करें ताकि आपकी आवाज़ सुनाई दे। हेलो, अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक, शुक्र खुदा दा। सलीम मेरा नाम, फैसलाबाद से बोल। हाँ जी भाई सलीम। सर मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। मैंने पहले कराई ही दवा, मेरे मैदे में दर्द था, तो वो अभी मेरे आराम है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। तो दूसरा नंबर 2 बच्चियां, उन्होंने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान देना है, उनके लिए दुआ करें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, शुक्रिया गवाही देने का, और खुदावन आपको बरकत दे। और मैं ज़रूर उनका नाम क्या है? उनका नाम एक नरमीला, एक किंजा। ज़रूर। खुदावन मैं इन बच्चों के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त इन पर हो, उनको हुजूरी ज़हन अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनको हिकमत अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनको कामयाबी और सरफराजी मिले ज़िंदगी में। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन तो उनके साथ रहे, उनको बरकत दे, और भाई को भी बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ उनके वसीले से लोग खुदावन यीशु मसीह को देखें, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र है खुदा का। जो बस हमने दुआ करवानी है। हाँ जी, क्या आपका नाम क्या है?
میرے والد صاحب ان کا نام بلال ہے، ان کی شوگر ہے تو ان کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے، تو دوسری ٹانگ کی نسیں کمزور ہو گئی، بند ہو گئی. میں ضرور دعا کروں گا آپ کے والد کے لیے. ان کا نام دلدار ہے آپ نے کہا؟ بلال. اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جلال. اے خداوند میں اس وقت بھائی جلال کے لیے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیری نزدیکی کو جانے، خداوند یسوع مسیح کی نزدیکی کو جانیں اور سمجھیں کہ خداوند ان کے لیے موئے، خداوند ان کے لیے قربانی دی، ان کی آنکھیں کھول. اور پھر ان کے والد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں بلال کے لیے. خداوند میں بلال کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست گرفت ان پر ہو، تو ان کو اے خداوند کو چھو، ان کے بدن کو، ان کو سلامتی عطا فرما. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں تیرے دست شفا ان پر ہو، تیرے دست شفقت اور رحمت ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے. ایک منٹ آپ مہربانی سے میں ابھی آپ کا کال لیے لیتا ہوں. ایک بات میں آپ ابھی دوران پروگرام ایک بہن نے فون کیا اور کہا کہ ان کے ماموں جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، ان کے روح کے لیے دعا کرنا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع میں جو سوتے ہیں یعنی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی روح کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ جلال میں ہے، وہ زندہ ہے. ہم زندوں کے لیے جو آسمان میں ہیں دعا نہیں کرتے، بلکہ مردوں کے لیے جو گناہ میں مرے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس بات کی سمجھ ہم سب کو آئے تھے. شکریہ فون کرنے کا بھائی. آپ ایک منٹ معاف کریں. میں ہیلو سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خدا کا شکر کرتا ہوں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. شکریہ بھائی. صاحب میرے لیے دعا کرو، خدا مجھے نا میرا دل کرتا ہے باہر جانے کے لیے، میرا سفر خدا مبارک کرے. اے خداوند میں اپنے بھائی کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں جو ان کے سفری مسئلہ ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو سفر خیر عطا فرما. سب چیزیں ان کی راہیں، سب چیزوں کے لیے ان کی راہیں ہموار ہوں. خداوند ان پر تیری سلامتی ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو آپ نے فون کیا، آپ کی فون کٹ رہی، آپ دوبارہ کوشش کریں مہربانی سے. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو آپ نے فون کیا، مہربانی سے بات کریں. سلام، آپ کو بھی سلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں، کیونکہ آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں اور مجھ سے بات کریں. ٹی وی کی آواز کو کم کریں کیونکہ ٹی وی کی آواز دوبارہ لوٹ رہی ہے مجھ تک. ہاں جی، بات کریں اب. ہاں جی سلام، آپ کو بھی سلام. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ ہاں جی پاسٹر جی، میں بنیامین بول رہا. ہاں جی بھائی بنیامین. ہاں جی ہمارا گھر نا پورا بروک حصہ ہے. آپ کا گھر کیا ہے؟ تو ہمارے لیے دعا کر دیں. بدروگ حصہ ہے جی. اے خداوند میں بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت. میں سب سے پہلے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ وہ تجھ خدائے عظیم پر یقین کرے، کیونکہ جو مسیح میں ان کے لیے بدروہیں کام نہیں کرتی. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں تو بدروہوں کو اس گھر سے نکال. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ بھائی ان کے گھرانے جو ہے وہ تیرے حضور آئیں. اے خداوند تجھ پر یقین کریں. خداوند کی سلامتی ان پر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو بھائی آپ نے فون کیا، آپ مہربانی سے بات کریں. آپ ہیلو، آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرے خیال میں. ہیلو، آپ پھر سے پروگرام کے بعد آپ مہربانی سے فون کریں. میں ضرور آپ کے فون کالز لے لوں گا. آپ ایک منٹ ٹھہریں. اگر آپ نے ابھی تک
ایک منٹ بھائی، teraKalam.com نہیں گئے ہیں تو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ وہاں جائیں اور کتاب مقدس کو وہاں سے پڑھیں، اور وہاں پر جو بہت سے اچھے کلپس ہیں عرض مقدس میں سے، یہ سب آپ کو وہاں سے ملیں گے آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں، تو یہ ضرور وہاں پر وزٹ کریں۔ یہ ہے teraKalam.com۔ ہیلو، ہاں بھائی آپ نے فون کیا، خداوند کی سلام، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو بھائی، شکر گزار ہوں میں، بات کریں۔ وہ پرے کروانی تھی، میرا انٹرویو ہے نا جاب کے لیے۔ ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ ندیم۔ اے خداوند میں بھائی ندیم کے لیے دعا کرتا ہوں، اس وقت ان کا جو انٹرویو ہے جاب کے لیے، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے دروازے کھولا ہے خداوند، تو فضل عطا فرما جن سے انٹرویو کرتے ہیں خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے ساتھ رہ، تیرے دست شفقت ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو، سلام بھائی، کیسے؟ میری بیوی دعا کرے نا کہ میرے کان بند جڑے کھل جان۔ ہاں ضرور، بات کروں دسکے سے۔ ہاں جی، میں کیا دعا کروں آپ کی بیگم کے لیے؟ آپ کی آواز کٹ، میں کیا دعا کروں بھائی؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں ضرور ابھی دعا کروں گا۔ خداوند جانتا ہے، خداوند جاننے والا ہے۔ اے خداوند، میں بھائی کی بیگم کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی بہن کے لیے جو بھی مشکلات ہیں تو ان کی مشکل کشائی عطا کر، اے خداوند ان کا دستگیر بن خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ میں آپ عزیزوں سے خواہش کرتا ہوں کہ کیونکہ میرا پروگرام ختم ہونے والا ہے، آپ پروگرام کے بعد فون کریں، تو آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو اتنی سی چھوٹی سی دعا، آپ نے کلپ دیکھا، لوگ چنگائی پا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح آج بھی وہ چنگائی دے سکتے ہیں، وہ زندہ خداوند ہے، اس پر یقین کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند کو قبول نہیں کیا، آپ چاہے نام کے مسیح ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں یا بے خدا ہیں، تو اتنی سی دعا کریں، اے خداوند میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا یا بچا سکتی، اے خداوند میں دعا کرتا یا کرتی ہوں کہ تو میرے دل میں آ، کیونکہ تو نے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اپنا لہو بہایا، اور میں توبہ کرتا یا کرتی ہوں اپنے گناہوں سے۔ خداوند تو زندہ خداوند ہے، اور میرے دل میں آ اور میرے دل کا خداوند اور منجی بن، آمین آمین آمین۔